اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students. Hope all of you will be fine inshallah ta'ala. Dear students, when we pray, Allah subhanahu wa ta'ala hears more than we say, answers with more than we ask, and gives more than we imagine in His own time and in His own way. Let's start our today's lecture with your chapter, The Emotional Meanings. The word vicious has some special difficulties of its own. It arouses emotions of disapproval. But there is no word with the same objective meaning which would not. If we call the book bad, corrupt, or evil, the same emotions would be aroused. So, we cannot perform the simple operation of replacing vicious by an emotionally neutral word with the same objective meaning. Can we then leave it out altogether on the ground that it has no objective meaning, but that it is used merely to arouse emotions? اب جیسا کہ لفظ ویشیس کا تعلق ہے بچوں، ویشیس برے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی اپنی کچھ خاص مشکلات ہیں. اور یہ جو لفظ ہے ویشیس، یہ عام طور پر ناپسندیدگی کے جذبات جو ہے وہ ہم لوگوں میں ابھارتا ہے. لیکن انہی معروضی جو معنی ہے اس کا کوئی اور لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کام نہ کرتا ہو. اگر ہم اس کتاب کو برا، بدعنوان یا بدتر کہیں تو بھی یہی جذبات ابھریں گے. لہٰذا ہم ویشیس یعنی برا کے لفظ کو تبدیل کرنے کا سادہ سا کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے. یعنی اس کی جگہ اسی معنوں والا جذباتی طور پر معتدل لفظ جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن کیا ہم محض اس بنیاد پر اس لفظ کو مکمل طور پر ترک کر دیں کہ اس کی کوئی معنی ہے ہی نہیں؟ لیکن عام طور پر جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہم صرف لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کو بھڑکانے کے لیے اس لفظ کا، ویشیس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ ناپسندیدگی کے جذبات جو ہیں وہ آپ شو کرتے ہیں. Here we are up against a problem about which there has been much dispute. Some people consider that all such words as good, bad, beautiful, ugly only indicate one's own emotional reactions toward actions or things, and in no sense properties of the actions or things themselves. But when we see a man steal a penny from a child and we call his action bad, we are in fact saying something meaningful about the action itself and not merely about our own feelings. As to what that something is, we may leave the philosophers to dispute. It may only be that the man's action has subtracted from the total amount of human happiness. So, to say a book is vicious is not the same kind of thing as contrasting the slaughter of regular troops by communards with the execution of the communards by regular troops, soldiers. The statement that the book is vicious has meaning which is not merely emotional, although of course the statement may not be true. اب یہاں آپ کا رائٹر کہتا ہے بچوں کہ ہم ایک ایسے مسئلے کے مقابل آ گئے ہیں جس کے بارے میں آلریڈی بڑی ڈسکشن ہو چکی ہے. اور بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اچھا یا برا یا حسین یا بدصورت یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ، تو یہ کسی انسان کے اعمال یا اشیاء کی جانب جو ہے ہم اپنے جذباتی رد عمل کو عموماً ظاہر کرتے ہیں، اور کسی صورت میں بھی ان اعمال یا اشیاء کی ذاتی خصوصیات کا اظہار نہیں کرتے. لیکن
جب ہم کسی انسان کو ایک بچے کے پاس سے پینی یا سکہ چراتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کے عمل کو برا کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس عمل کے بارے میں بامعنی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے۔ اصل میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں کو، یہ کچھ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس پر بحث کرنے کے لیے فلسفی موجود تو ہیں، اور صرف یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان کے اس عمل نے مجموعی انسانی خوشی میں سے کچھ کم جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے اس کے اندر۔ چنانچہ یہ کہنا کہ یہ کتاب ایک وشیس کتاب ہے وہی بات نہیں ہے جیسے کہ آپ کسی ریگولر ٹروپس یا فوجیوں کے ہاتھوں کمیونٹس کا سلاٹر یا قتل عام جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا تقابل آپ کر سکیں باقاعدہ فوج کے ہاتھوں کمیونٹس کے ایگزیکیوشن کا مقابلہ کرنا۔ اب سلاٹر اور ایگزیکیوشن دونوں الگ الگ ورڈز ہیں لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بیان جو ہے وہ درست نہ ہو، لیکن یہ بیان کہ کتاب وشیس صرف جذباتی معنی ہی نہیں رکھتا، اگرچہ کہ یہ بیان یا بات درست ہے یا نہیں یہ بعد میں طے کیا جائے گا۔ On the other hand, it is clearly not quite the same kind of meaning as a simple statement of outside facts such as this is a book. Whether the book is good or bad is a real question, but it is a question particularly difficult to decide. Our own statement, one way or the other, is likely to be nothing but a reflection of our own personal prejudices and to have therefore no sort of scientific exactness. At the same time, such words certainly arouse strong emotions and should therefore be used sparingly in honest argument. The use of words implying moral judgments in the course of argument is very generally an attempt to distort the hearer's view of the truth by arousing emotions. دوسری طرف بچوں صاف طور پر ویسے ہی اس کے معنی نہیں ہے جیسے کہ آپ کسی بیرونی حقیقت کے بارے میں سادہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہے کہ معنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب اچھی ہے یا بری، لیکن اس سوال کا ہی تو خاص طور پر فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ہمارا عام طور پر بچوں ایک یا دوسرا بیان جو ہے وہ ہمارے ذاتی تعصبات کی عکاسی کے سوا اور کچھ بھی ہونے کا امکان نہیں رکھتا، اور اسی لیے اس میں کسی طرح کی سائنسی درستگی بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے الفاظ یقیناً شدید جذبات کو ابھارتے ہیں، اور اس لیے انہیں دیانتدارانہ مباحثے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کو کبھی کبھار ہی استعمال کریں۔ اور عام طور پر جب ڈسکشن ہوتی ہے کسی بات میں آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دوران اخلاقی رنگ کے الفاظ کا استعمال عام طور پر جذبات ابھارنے والے کے نقطہ نظر کو توڑ مٹوڑ دیتے ہیں۔ If we are trying to decide a simple question of fact, such words should be left out, because it is easier to settle one question at a time. If a man is accused of poisoning his wife, the prosecuting attorney should not say, "This scoundrel who hounded his wife to her grave." The question to be decided is whether the man did poison his wife. If he did, he is a scoundrel undoubtedly. But calling him a scoundrel does not help to decide the question of fact. On the contrary, it makes a correct decision more difficult by arousing emotions of hatred for the accused in the minds of the jury. اب بچوں یہاں آپ کا رائٹر کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی سادہ سے حقیقی مسئلے کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے جذباتی الفاظ کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک سوال کو حل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی پر اس کی بیوی کو زہر دینے کا الزام ہے تو سرکاری وکیل کو یہ نہیں کہنا چاہیے ہرگز بھی کہ یہ بدماش جس نے اپنی بیوی کو قبر کے اندر دھکیل دیا۔ ابھی تو اس سوال کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس شخص نے بیوی کو زہر دیا بھی تھا یا نہیں، اور اگر اس نے دیا تھا تو وہ بلا شبہ بدماش ہے، لیکن اس مرحلے پر اسے بدماش کہنے سے حقیقت کا فیصلہ کرنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ اس کے برعکس یہ کام جوری کے ذہنوں میں
ملزم کے لیے نفرت کے جذبات ابھار کر درست فیصلہ کرنے کے کام کو زیادہ مشکل بنا دیتا ہے. Another obvious objection to the use of the word scoundrel before the man is convicted, which puts it in the ranks of grouped thinking, is that it begs the question or assumes what is to be proved. The man is only a scoundrel if he is guilty, and yet the word has been used in the course of an argument to prove that he is guilty. اور اس کے برعکس یہ امر جوری کے ذہنوں میں ملزم کے لیے نفرت کے جذبات ابھار کر درست فیصلہ کرنے کے کام کو اور زیادہ مشکل بنا دیتا ہے. اور اس شخص کے مجرم ثابت ہونے سے پہلے بدمعاش کے لفظ کے استعمال پر ایک اور اعتراض ہے جو اسے ہی حقیقت خیال کر لیتا ہے. آدمی بدمعاش تو مجرم ثابت ہونے کی صورت میں ہی قرار پاتا ہے نا، اور یہاں اسے مجرم ثابت کرنے کی بحث کے اندر ہی اس کے لیے الفاظ استعمال کر دیا گیا ہے. These two objections can be urged against the word vicious in the condemnation of a book quoted above. It calls up strong emotions, making a just decision of the nature of the book difficult, and it assumes exactly what the article professes to prove that the book is a bad one. اب یہ دو اعتراضات جو ہیں جو اوپر حوالہ دی گئی کتاب کے بارے میں کہے گئے ہیں، یعنی ویشیس کہہ کے اس کو خراب قرار دیے جانے کی صورت پر بھی ہوتا ہے، تو اس لفظ کا استعمال بھی شدید جذبات ابھارتا ہے، جس سے کتاب کی جو اصل فطرت ہے اس کے بارے میں منصفانہ اندازہ لگانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس چیز کو فرض کر لیتا ہے جیسے مضمون نے بھی ابھی ثابت کرنا ہے کہ یہ کتاب بری ہے. یعنی پہلے سے ہم اس کے لیے ہم ایسے لفظ استعمال کریں گے بچوں ایموشنل میننگ والے، تو وہ کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ان فیوچر. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کو دوبارہ دھیان سے پڑھیے گا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے یہ اچھی طرح سے. اس کے ساتھ بچوں آپ نے اپنی رپورٹ نمبر 8 کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کی پک. اور اس کے ساتھ آپ نے بچوں پریسی نمبر 16 کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی بھی میں پک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اور ریویژن آپ نے بچوں کرنی ہے چیپٹر نمبر 5 کے کوشچن نمبر 4 کی، ٹھیک ہے. تو اوپن ونڈو جو آپ ابھی ریوائز کر رہے ہیں اس کا کوشچن نمبر 4 ہے ڈسکس دا سگنیفیکنس آف دا ٹائٹل آف دا اوپن ونڈو ان دا اسٹوری. تو اس کو آپ نے بچوں یاد کرنا ہے، لکھنا ہے اپنی کاپیز کے اندر. اور آج کے لیے بس اتنا کافی ہے. سب کو دھیان سے پڑھیے گا، سمجھیے گا، سنیے گا اور اپنی کاپیز میں لکھ بھی لیجیے گا. تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.